بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا عورتیں اپنے سر کے بالوں کی آڑی مانگ نکال سکتی ہے یا نہیں، یا پھر ان کو سیدھی ہی یعنی کہ بیچ سے مانگ نکالنی ہوتی ہے، یا پھر بیچ کی مانگ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ بالوں کی لٹوں کو پیچ دار بنا کے رخساروں پر ڈال لینا، کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور سیٹنگ مشین سے بالوں کو سیدھا کرنا یا سیدھے بالوں کو گھنگرالا بنانا، کیا یہ شریعت کی روشنی سے جائز ہوگا یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو آپ کتاب اٹھائے زیب و زینت کے شرعی احکام، صفحہ نمبر 96-97۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اس کو بھی آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ حدیث نمبر ہے 1680 اور اسی طریقے سے 2128۔ یہ دو حدیثیں بھی مسلم شریف میں آپ کو مل جائے گی انہی تعلق سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بیچ کی مانگ کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے۔ یعنی کہ یہ جو بیچ کی مانگ، یہاں سے یہ جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، یہ جو خالی حصہ ہے، اس کے بالکل سیدھ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور روایتیں ایسی بھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بال پیچھے لے جایا کرتے تھے ایسے، اور جب ٹوپی نہیں ہوتی تھی سر پہ تو وہ بال خود بخود کھل جایا کرتے تھے، یعنی کہ اس طریقے سے آدھے اس سائیڈ میں ہو جاتے تھے، آدھے اس سائیڈ میں، اور بیچ میں خود بخود مانگ بن جاتی تھی۔ تو اگر آپ بیچ کی مانگ نکالتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور پیچھے سب کے سب بالوں کو پیچھے لے جا کے چوٹی بنا لیتی ہے تو بھی جائز ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ پیچھے بالوں کو لے جائے اور چوٹی بنا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے بال سطر میں داخل ہے، اگر وہ کھلے رہیں گے کسی غیر محرم کی نظر پڑے گی، سطر دکھانے میں شمار ہوگا، اور سطر دکھانا حرام ہے۔ لہٰذا آپ اگر پیچھے بال لے جا کے چوٹی بنا لے تو آپ کو اس میں ثواب بھی ملے گا سطر ڈھانپنے کا، اور یہ آپ کا پردہ بھی کہلایا جائے گا۔ البتہ اگر آپ بیچ کی مانگ نکال کے چوٹی بنا لیتی ہے تو بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی، کوئی قباحت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ کی مانگ نکالنا ثابت ہے۔ یہ تو بیچ کی مانگ کے تعلق سے ہو گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4149 کھول کے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے 82 حدیث نمبر 82 بھی کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اچھا، آڑی مانگ کے تعلق سے کیا حکم ہے شریعت کا، یہ بھی سن لیجئے۔ آڑی مانگ نکالنا بد کرداروں کی علامت ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مسلمانوں میں اس کا رواج گمراہ قوموں کی تقلید سے ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو طرح کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، اور دوسرے ایسے لوگوں پر برسائیں گے، اور دوسرے ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئے گی۔ اس میں یہ بھی شامل ہے آگے جا کے کہ کچھ ایسی عورتیں ہوگی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ ان میں کون سی عورت داخل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ روایت مسلم شریف کی بیان کی ہے، اس میں علماء نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مائل کرنے والی عورتیں بھی ہوگی، یعنی کہ جو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مائل کرنے والی عورتیں ہی یہ فیشن کرتی ہے کہ آڑی مانگ نکالے۔ اب آڑی مانگ نکالے گی تو لوگوں کو دکھائے گی نا، لوگ دیکھیں گے، آڑی مانگ دیکھیں گے تو بال نظر آئیں گے، سطر کھلا ہوا ہوگا، اور آڑی مانگ کی وجہ سے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، مائل کر رہی ہے دوسرے لوگوں کو، جس کی وجہ سے یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ یاد رکھیے اس بات کو، وہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے، جنت کی خوشبو بھی ایسی عورت پہ حرام ہے جو آڑی مانگ نکالتی ہو۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو گیا کہ آڑی مانگ نکالنا بدکاروں کی علامت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ہی بدکاری میں شامل سمجھے جائیں گے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے۔
اب یہ جو آتا ہے کہ بالوں کو پینچ دار بنانا، دیکھیے اگر آپ یہ پینچ دار بال اپنے گھر میں بناتی ہے یہ مباح عمل ہے، اگر آپ یہ اپنے گھر میں خود سے بناتی ہے اور شوہر کو رجھانے کے لیے، شوہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور شوہر کو دکھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہے اس عمل کو، تو پھر یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ورنہ اگر یہ آپ کسی دوسری عورت کو بھی دکھا رہی ہے تو بھی حرام ہے، تو بھی یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر آپ جو ہے یہ پینچ دار بال نہیں بنا سکتی۔ رہی بات یہ کہ بیوٹی پارلر میں جا کے بنانا ہے، تو بیوٹی پارلر میں جا کے تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوٹی پارلر میں عورت ہی عورت کو زینت اختیار کرا رہی ہے، تو جو بیوٹی پارلر والی ہے وہ خود شریعت کی پابند نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا لباس بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا رہن سہن بھی، اس کی تمام یعنی کہ وہ شریعت سے بالکل دور ہوتی ہے۔ تو شریعت سے دور ہونے والی عورت کو آپ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں دکھا سکتی، وہ آپ کے اس غیر محرم کے طریقے میں آتی ہے، جیسے کہ کوئی غیر محرم مرد ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ عورت بھی آپ کے لیے غیر محرم کے طریقے میں آئے گی، غیر محرم سمجھی جائے گی۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو کہ وہاں عورت نہیں ہے، مرد ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد تو ہوتا ہی غیر محرم ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے بالوں کو یا کوئی اور آپ زینت کے لیے بیوٹی پارلر جائے تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیوٹی پارلر ایسا ہے جس میں کہ حلال چیزیں استعمال ہوتی ہے اور پردے کا اہتمام رہتا ہے، جو خود بیوٹیشین ہے وہ بھی پردے کا اہتمام کرتی ہے، تو پھر آپ کے لیے جانا جائز ہوگا۔ لیکن وہاں پر کسی غیر محرم کا اگر وجود پایا جاتا ہے مرد کا، تو پھر آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے بال جو ہے سطر میں داخل ہے، کسی غیر محرم مرد کے سامنے ان کو کھولنا، ان کو دکھانا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سیٹنگ مشین کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ اگر ان سے آپ اپنے بالوں کو سیدھا کر رہی ہے، جو گھنگرالے ہے، زیادہ الجھے ہوئے ہے اور وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن طبی اعتبار سے، طبی یعنی کہ ڈاکٹری اعتبار سے، سائنٹسٹ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالوں کو جلا دیتا ہے اور ان سے جو ہے بال ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، گنجے پن کی بیماری آ جاتی ہے، اور بھی جیسے دوائی وغیرہ استعمال کر کے بالوں کو سیدھا کیا جاتا ہے یا ان کو گھنگرالا بنایا جاتا ہے، یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے؟ مضر صحت ہے، یعنی کہ صحت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، بالوں کی صحت کو نقصان پہنچے گا اور آپ کو جو ہے گنجے پن کا شکار ہونا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے جو اللہ رب العزت نے قدرتی چیزیں پیدا کی ہے ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے، وہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن صرف اور صرف شوہر کے لیے، صرف اور صرف شوہر کے لیے، نہ کہ کسی عورت کو دکھانے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، یا کسی غیر محرم کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، بالکل جائز نہیں ہے، صرف شوہر کے لیے جائز ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔